پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا نہیں، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ 20 گھنٹے گزر گئے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر نوٹیفیکیشن آیا، نہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے ساتھ آیا۔ شاہ محمود قریشی کی 3 حلقوں NA 151, 150 اور PP 218 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ٹریبونل اور ریٹرننگ افسران نے قانون کے منافی کاغذات مسترد کیے۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آج پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہو گئی، حقداروں کو ٹکٹ دیں گے۔ بلہ ایک انتخابی نشان نہیں، 25 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے آئین، قانون اور دستور میں نہیں کہ کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا جائے۔ پیپلز پارٹی آج تانویہ بالا میں پاور شو کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری حلقہ NA 97 میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کی تھی۔ نیب کی جانب سے آج گواہان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ موت برقرار رہے گی، سپریم کورٹ نے سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ پرویز مشرف سے متعلق خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کہا پرویز مشرف کی اپیل پر کسی نے بھی نمائندگی نہیں کی۔ متعدد بار کوشش کے باوجود بھی مشرف کے ورثہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس سزائے موت برقرار رکھنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی۔ سلمان صفدر کہتے ہیں پرویز مشرف نے کبھی سنگین غداری کی، نہ وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ اپیل کی بحالی کے لیے پرویز مشرف کے ورثہ کے پاس گنجائش ہے۔ سیکرٹری دفاع حمود الزمان نے تینوں سروسز چیفز کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں 2017 دھرنے میں افسران کے کردار کا جائزہ لے کر کارروائی کا کہا گیا۔ حمود الزمان کی جانب سے آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو خط سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں لکھے گئے۔ سیکرٹری دفاع نے اپنا تحریری بیان فیض آباد دھرنا کمیشن کو بھی بھجوا دیا۔ 9 مئی واقعات کے 12 مقدموں میں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش شروع ہو گئی۔ تفتیشی افسروں نے سابق وزیراعظم سے مقدموں میں الگ الگ بیان قلمبند کیے۔ راولپنڈی پولیس کی GIT ٹیم کی سربراہی ایس پی راول فیصل سلیم نے کی۔ بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا دوسرا دور آج صبح ہوگا۔ GIT اپنی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت پیش کرے گی۔ MQM نے کراچی کی قومی اسمبلی کی 22 میں سے 18 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر امیدوار۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی NA 248، امین الحق NA 246، آسیہ اسحاق MQM نے کراچی کی قومی اسمبلی کی 22 میں سے 18 نشستوں سندھ میں انتخابی اتحاد کے لیے ہم خیال جماعتوں کا اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM کراچی میں قومی اسمبلی کی 4، صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ کراچی کی 10 نشستوں پر نون لیگ، ANP اور JUI امیدوار نامزد کرے گی۔ ایک صوبائی نشست پر GDA کا امیدوار ہوگا۔ ہم خیال جماعتوں کا آج اپنے امیدواروں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان متوقع۔
ترازو امن، انصاف اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ سابقہ حکمران پارٹیوں نے سیاست کو شطرنج کا کھیل بنایا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں خطاب، کہا سابقہ حکمرانوں نے قانون کی بجائے اپنی بادشاہتیں قائم کی، یہ بادشاہتوں کے دوبارہ قیام کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں، قوم 8 فروری کو ترازو کو ووٹ دے گی۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ کے گاؤں تپی میں فائرنگ، پی کے 104 سے آزاد امیدوار ملک کلیم اللہ سمیت 3 افراد جاں بحق۔ این ای 258 کیس سے نون لیگی امیدوار اسلم گلیدی تربت میں فائرنگ سے زخمی۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ سپاہی محمد افضل اور سپاہی ابرار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت آفتاب عرف ملنگ اور مسعود شاہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد فورسز پر حملوں شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ پولیس اہلکار اشرف اور اس کے بیٹے کا مبینہ قاتل ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رمنا تھانے کی حدود میں ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کی، فائرنگ سے مبینہ قاتل ہلاک ہو گیا۔ پولیس پارٹی ملزم کی نشاندہی کے لیے جا رہی تھی کہ مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ کراچی میں سعود آباد تھانے کی حدود میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ تینوں افراد مٹھائی کی دکان بند کر کے پیدل جا رہے تھے۔ فائرنگ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے کی، فائرنگ 9mm پستول سے کی گئی۔ اکاڑا میں کمسن گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے مقدمے میں ملوث ملزم کو گرفتاری کے فوری بعد رہا کر دیا گیا۔ باثر پولیس افسر نے ملزم کو رہا کروایا۔ صلح کے لیے خاندان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نگراں وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب انصاف دلائیں، متاثرہ کمسن گھریلو ملازمہ کی دہائی۔ ڈاکٹر مہاران بلوچ نے الزام لگایا کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے بقول کڈنیپ کیا گیا۔ ڈاکٹر مہاران کا موٹیویشن تو ہم سب کے سامنے ہے، وہ کسی فورن ایمبیسی میں پناہ یعنی ویزا لے کے شاید فورن کنٹری میں سیٹل ہو۔ الٹیمیٹلی ملالہ 2 کا شاید اس کا ڈریم ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ملالہ 2 بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں، شاید کسی ملک میں پناہ لے لیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان رانا چکزئی کہتے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے پروپیگنڈا ناکام ہو چکا، کچھ لوگ ریاست کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ مسنگ پرسنز کے نام پر لابنگ اور سیاست کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں مسنگ پرسنز پر جمع رپورٹ میں سب واضح ہو گیا، پاکستان میں صرف 820 لوگ لاپتہ ہیں۔ بلوچستان شودا فورم کے جمال ثانی نے بھی حکومت کے سامنے مطالبات پیش کر دیے، کہا ایسا کمیشن بنایا جائے جو ہمارے پیاروں کو انصاف دے، جن تنظیموں کی نشاندہی کی ان کو کٹہرے میں لائیں، لواحقین کو تحفظ اور شہداء کے لیے نوکری کوٹا مختص کیا جائے۔ امید ہے حکومت ہمارے مطالبات پر غور کرے گی۔ موٹر ویز دھند کا راج، موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی، M3 سمندری اور فیض پور سے درخانہ تک حکمرانی اور M4 شورکوٹ سے فیصل آباد، M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر اور رحیم یار خان سے روڑی تک بند، M410 کھڑپا انٹرچینج سے یارک تک مفلوج، ہوائی اڈوں پر پروازیں متاثر۔ میں چلڈرن ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، ابھی تک 1 جنوری سے 9 جنوری تک 36 بچے ہیں جو نمونیا سے فوت ہوئے۔ چلڈرن ہاسپٹل کی ہر 10 بچوں میں سے 8 بچے جو ہیں وہ نمونیا کا شکار، زیادہ تر بچے چھوٹی عمر کے ہیں۔ پنجاب کے اسکولوں میں بچوں کے نیکر پہننے پر پابندی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نمونیا سے 36 اموات کا نوٹس لے لیا۔ صوبے میں پریپ اور نرسری کے اسکول 31 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان، کہا چلڈرن اسپتال کی ایمرجنسی میں ہر 10 میں سے 8 نمونیا کا شکار ہیں۔ والدین بچوں کی خوراک کا خیال رکھیں اور ماسک پہنائیں، متاثرہ بچوں کو اسکول آنے سے روکا جائے، صبح کے وقت بچوں کی اسمبلی بھی ختم کر دی جائے۔ اسکولوں کو نوٹیفائی کر دیا کہ بچے اب نکر نہیں پہنیں گے۔ غزہ میں محفوظ زون میں بھی محفوظ نہ رہا، اسرائیلی طیاروں کی دیر البلاح میں رہائشی علاقے پر بمباری سے بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 166 فلسطینی جان سے گئے،
خان یونس پر بمباری میں ایک اور صحافی اور اس کی بیٹی شہید ہو گئی۔ جنوبی غزہ میں لڑائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 186 ہو گئی۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 23,300 سے زائد ہو گئی، جس میں 9,500 سے زائد بچے شامل۔ بین الاقوامی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمے پر سماعت کل ہو گئی۔ پاکستان، ملائیشیا، مالدیپ، نمیبیا نے جنوبی افریقہ کی درخواست کی حمایت کر دی۔ ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آج چوتھا دن۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا کل ہوگا۔ پاکستانی اسکواڈ کی آکلینڈ میں گزشتہ روز پریکٹس، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ فخر زمان کہتے ہیں کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ لوور آرڈر پر بیٹنگ کرنا قربانی نہیں، بابر اور رضوان کی جگہ بیک اپ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی جگہ لینا مشکل ہے۔ کیویز کا نرالا انداز، قومی کرکٹرز بن گئے خاص۔ آکلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا روایتی خیر مقدم۔ کھلاڑیوں کے لیے نیوزی لینڈ کے سودیشی ماوری کی جانب سے خصوصی استقبالیہ۔ کھلاڑیوں کو ثقافت کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ پی ایس ایل کے نشریاتی حقوق 3 ارب سے زائد میں فروخت ہوئے۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کہتے ہیں 9ویں اور 10ویں ایڈیشن کے نشریاتی حقوق کے لیے سب سے بڑی بڈ ARY نے دی۔ لیگ کمشنر نائلہ بھٹی کا کہنا ہے ARY نے 48% سے زائد بڈ کی۔ لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے بھی سب سے اچھی بڈز ہوئی ہیں۔